بڑی عبادت کی، پیسے نہیں ملے، ادھر جو ہونا تھا ادھر نہیں ہوا. کہتا ہمیں جنت کہاں سے ملنی ہے، ہماری غریبی دور نہیں ہوئی، جنت کہاں سے آئے گی. اب یہ غریبی اور چیز ہے، جنت اور چیز ہے، وہ ادھر کی بات ہو رہی ہے. عام طور پر لوگ ادھر کی عبادت کو ادھر کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں کہ ادھر کی عبادت کا ادھر ہی نتیجے مانگتے ہیں. اللہ کہے چلو مان لی تمہاری بات، ادھر کی تمہاری نیکیوں کا ادھر ہی بدلہ دیتا ہوں، تو ادھر کی بدی کا ادھر ہی سزا دوں گا. منظور ہے؟ اب پتہ کیا کہتے ہو ہر آدمی کہتے ہیں بدی کا تو ادھر جا کے دینا، تو نیکی کا ادھر دے دو. کہتے ہیں یہ بیوقوف ہوتا ہے. کون بیوقوف ہوتا ہے؟ جو اپنی بدی کی سزا ادھر جا کے دینا چاہتا ہے شاید معاف ہو جائے، اور لوگوں کی غلطیوں کی خود سزا دینا چاہتا ہے کہ معاف نہ ہو. یہ بیوقوف ہے، یہ ظالم آدمی ہے. ظالم کون ہے؟ لوگوں کی بدی کی جہاں سزا چاہتا ہے، اپنی بدی آگے جا کے معاف ہو جائے. اور لوگوں کی معاف مشکل ہی ہے، تو لوگوں کو گمراہ کرنا بھی گمراہی ہے. کہا کیا ممکن ہے کہ کل توبہ کر لے لو. لوگوں کو برا کرنا برائی ہے، رہنما کو رہنما نہ ماننا جو ہے بے راہ روی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور آدمی کو تسلیم کرنا سچے کے طور پر یہ بھی صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آپ کی امت کا آدمی ہو، اولیاء امت ہو، اولیاء امت ہو، علماء امت ہو، کوئی بھی ہو، سارے خلوص نیت سے چل رہے ہیں. تو اس لیے بڑی سخت احتیاط چاہیے. یہ دنیا کیا ہے؟ آئینہ دیکھنے والے کا. کیسا؟ دیکھنے والے کا. میں نے ایک جگہ بات بتائی تھی، سمجھ آئی کہ دنیا کو خدا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو تو اسے برا کہنا بری بات. حکم زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ ہم ہیں. کیا ہے؟ زمانے کو، زمانہ ہم ہیں. زمانے کے ساتھ زیادہ پیار نہ کرو، زمانہ ہمارا غیر ہے. دونوں بجاک باتیں صحیح ہیں. کیا ہے؟ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ ہم ہیں. زمانے سے زیادہ پیار نہ کرو، زمانہ ہمارا غیر ہے. زمانہ ہی غیر اللہ ہے، زمانہ ہی عین اللہ ہے. اب یہ بات جو ہے نا، یہ راز کی بات ہے. کس آدمی کے لیے عین اللہ ہے کہ زمانہ سارا حق ہے؟ وہ جو اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بدلے حافظ صاحب نے پڑھا کہ وما ہوا بالحزل، یہ ہم نے حزل نہیں بنایا، بیکار چیز نہیں بنائی، یہ بڑی کارآمد بات بتائی ہے. اور یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحان اللہ اللہ میاں، یہ کوئی چیز باطل نہیں ہے، عین حق ہے. حق کے مسافر کو ہر طرف حق ہی نظر آئے گا، اور جسے حق نظر نہ آیا وہ نا حق اپنے آپ کو گمراہ بنا رہا ہے. اس لیے ان کی بات کو ادھر رہنے دو، اپنی منزل دیکھو کہ تیرے پاس کیا ہے. تمہاری گچڑی کھولی جائے گی لوگوں کے سامنے کہ تم اس میں کیا لائے ہو. تم جو اس میں گردے جمع کر رہے ہو، یہ آگے جا کے چیک پوسٹ آ جائے گی کہ تم نے کیا جمع کیا. بعد اعتمادی لے کے جا رہے ہو تو کیا کر کے جا رہے ہو. وہ کہتا آج تک تیرا ایمان نہ درست ہوا، وہ بندگی کرتے کرتے تیرا ماتھا گھس گیا. آج تک تجھے سمجھ آئی کہ عبادت کیا ہے. عبادت اعتماد کا نام ہے. عبادت پیشانی کا نام نہیں ہے، پیشانی کے داغے سجود کا نام نہیں ہے. نمبر 1 آپ مختصر بات کرو کہ یا اللہ تیری مخلوق، تو جان تیرا کام جانے، ہم سب کو سلام کہتے ہیں. کیا ہے؟ تیرے گناہ گار بھی اچھے، تیرے نیکوکار بھی اچھے. اب بات میں یعنی کہ تیرے گناہ گار بھی اچھے، تیرے نیکوکار بھی اچھے. عملی اس کی تخلیق ہے، وہ بناتا ہے، رونق جا رہا ہے، کھیل کرتا جا رہا ہے، کھلونے بناتا ہے، کھلونے توڑتا ہے، اس کا کام ہے اپنا. تو کون ہے؟ کہتا جی میں ہوں، میں خواہ مخواہ. تیرا نام کیا ہے؟ خواہ مخواہ. میں رانجھا دی رانجھا میرا، چاچا کا تو خواہ مخواہ والی بات ہے. کہ پرائے محلے میں جا کے چیخے لگانا، اپنے گھر میں بیٹھ کے شور بچا، دوسرے کے محلے میں مت چیخے لگا. بات ہے یہ جس کا جو مالک ہے وہ جانے اور مخلوق جانے، جو اس کا خالق ہے وہ جانے اور مخلوق جانے. تو اپنی توڑنے با تیرا کیا ہے؟ یہ دنیا مجھے بہت بری لگتی ہے، سارے لوگ ظالم ہیں. سیاست کے اندر تو بڑی نقص ہو رہا ہے، سیاست کے اندر ہو رہا ہے. نقص تیرے ذہن میں ہو رہا ہے، مجھ سے کہیں بھی کوئی نقص نہیں ہو رہا ہے، تیرے ذہن میں ہو رہا ہے. نااہل تم آپ ہو، سوائے تبصرے کے باقی ہر جگہ نااہل ہو. یہ تبصرہ بھی نااہل ہے.
اب ایسے میں تبصرہ کرنا یہ بیکار کی بات ہے. اصلاح کر سکتے ہو کسی کی اصلاح کرو, پہلے اصلاح لے سکتے ہو تو ضرور لو, ورنہ پھر تمہارے لیے بہت مشکل بات ہے. اپنے رہنما کا پہلا سوال ابھی ہوگا, یہ مرنے سے پہلے ہو جائے گا تھوڑا سا, ابھی مرنے میں کچھ 2-4 گھنٹے ہوں گے, پوچھا جائے گا اپنے رہنما کا نام بتا, پھر یا اللہ وہ تو میں نے ڈھونڈا نہیں ہے, پھر چل گیٹ آؤٹ, یہ گمراہی ہے. تو اپنے رہنما کا, اپنے قافلہ سالار کا, زندہ لوگوں میں سے جس کو تم ملا ہے, بات سمجھ ایک بوند کا ملو, یعنی حقیقت میں تو جن کو رہنما مانتا ہے, بس ہم مولا علی کو رہنما مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ. ان کا کوئی اس دنیا میں زندہ کوئی نام لینے والا, کچھ جاننے والا نامزد کوئی تھا؟ کہتے مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو گویا کہ تو نہیں مانتا. کہتے اللہ کو مہاتما اللہ کو مانتا. کوئی اللہ کی مخلوق میں کوئی نیک نظر آیا؟ کہتے مخلوق تو ٹھیک نہیں ہے, اللہ ٹھیک ہے. یہ تو میری گمراہی والی بات ہے. کہتے جو پینٹر ہے وہ بہت شاندار ہے. کوئی تصویر پسند آئی, کہتے تصویریں کچھ نہیں بتاتا, تصویریں غلط ہے, پینٹر اچھا ہے. تو گدھا آدمی ہے, تو غلطی بات کر رہا ہے. کہ پینٹر وہ جس کی تصویریں اچھی ہوں, خالق وہ جس کی مخلوق اچھی ہو. خالق سے پیار اور مخلوق سے بیزار اور آدمی کا انجام خراب ہے. جو کہ مجھے خالق سے پیار ہے اور مخلوق سے بیزار ہوں میں, اس آدمی کے لیے خطرہ ہے. تو توبہ کرو اس بات سے کہ مخلوق خدا سے تم بیزار ہو جاؤ. خدا وہ وقت نہ لائے کہ تم مخلوق سے بیزار ہو جاؤ. خدا وہ وقت نہ لائے کہ گناہ گار تجھے برا لگے. گناہ کو برا سمجھو, گناہ گار کو برا نہ سمجھو. کیا کہا؟ گناہ کو برا کہو, گناہ گار کو برا نہ کہو. گناہ ایک بیماری ہے, چلتے چلتے موسموں کے ساتھ لگ جاتی ہے, اور دوسرا موسم آتا ہے تو اتر جاتی ہے. آپ بات سمجھ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک دور مجھے گناہ دے گیا, ادھر سے آ گئی کوئی درویش آ گیا, وہ کہا چل چھوڑ دفعہ کر, تو وہی کر لیتے, چلو وہ لے کے ہمیں چلا گیا ساتھ. تو اس لیے گناہ گاروں کو سزا تجویز کرنے والا, بات یاد رکھنے والی کون ہے؟ کیا کہا میں نے؟ گناہ گاروں کا فکر کہا جائے, گناہ گاروں کو سزا تجویز کرنے والا دراصل وہ ہے. فکر پورا کر لو گے, کچھ لگا حساب چھٹا حساب جوڑ رہا ہوں میں, کہتا ہوں کیا آنے والی بات صاف ہے. گناہ گاروں کے لیے سزا تجویز کرنے والا دراصل وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. کون ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے؟ جس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے اس کے لیے کوئی گناہ گار نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی پر بھروسہ ہے اس کے لیے کافر بھی کوئی کافر, یہ سارے ٹھیک ہو جانے ہیں. اللہ ایک مہربانی کرنے کا ہوا چلے گی, کافر کلمہ پڑھتے چل جائیں گے. ہندوستان کے اندر ایک مسلمان آیا ڈاکٹر صاحب کی شکل میں, آج ہم سارے کروڑوں لاکھوں کلمہ گو ہیں. وہ ایک دکھ ایسی کار دی کان میں پھونک دی افسوں, کوئی بات نہیں, اللہ اللہ کری جائے, چلتے جائے. ادھر سے اجمیر شریف گیا, پرتھوی راج کا علاقہ, رائے پتھورا, پرتھوی راج زمین کا مالک. پرتھوی زمین کو بولتے ہیں. پرتھوی راج کا مطلب کیا؟ زمین پر راج کرنے والا اور پرجا کا محافظ مالک. وہ ایسے غریب نواز, ٹائٹل کیا لے گا پرتھوی راج کے مقابلے غریب نواز. کیا سمجھے آپ؟ نہیں بات سمجھے. زمین کا مالک ہے ہندو راجا, نام کیا اس کا؟ زمین کا مالک. جسے تم نے شاہ جہاں رکھا, ان پرتھوی راج رکھا, اس کے مقابلے درویش آ کے بیٹھ گیا کہ تو غریب نواز ہے, تو کھانا پینا دیگ پکانے اور تو کام ہی پر اس کا. ان کو جب کھاتے دیگ پکانے کیا بات. انہوں نے اس کو دوبارہ بلایا غوری کو, آ جا, یہ دیکھے کھا لیا ان لوگوں نے. دیکھے وہ آ گیا, سارا کلمہ دوبارہ دہرایا گیا. کلمہ پڑھے ہندو جتنے سارے کلمہ وہ ہو گئے, سب کلمہ وہ. تو وہ پرتھوی راج کی حکومت ختم, اور اسی کے اندر جو ہے نا مسجد بن گئی حکومت الاسلام دلی میں. وہ مسجد کیا ہے؟ کسی مان کے اس کا مندر تھا. کس کا؟ پرتھوی راج کا. اس کا ایک جو مینارہ ہے نا اس کی لاٹ تھی, تو اس کا مطلب وہاں پر حکومت الاسلام مسجد بنی. آج یہ دیکھنے والی ہے کہ 3 مینارے اور ہیں, چوتھا اور ہے. یہ تھا ہندو, جہاں سے یہ مسلمان تہذیب شروع ہو گئی. تو یہ کلمہ پڑھانے والوں کی شان ہے کہ وہ اپنا کلمہ پڑھاتے پڑھتے پڑھتے کچھ اور کہا جاتے, تو لوگ مطلب مان چل جاتے ہیں. یہ ہے ایمان والوں کی بات. بے ایمان علاقے میں جا کر ان کے اندر ایمان جگایا. کہتے سویا ہوا ہے, ٹھہر جاؤ. کہتے ان کو لعنت بھی, دعا کرو. یہ نہیں کرتے تھے بد دعا. یہ واقعہ ان کے درویشوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے.
کہ گمراہوں کے ساتھ بد دعا نہیں کرنی، کہ جب آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وادی طیب میں تو پھر خیال آیا، فرشتے نے بھی کہا حکم فرماؤ، ملیا میٹ سب ایسے سے کرتے ہیں، ہم سے بات جو ہے وہ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہر و غضب بن کر نہیں آیا، کہتے ان کے لیے دعا کرو، یہ مسلمان ہوتے ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی۔ تو یہ واقعہ سنا ہوا تھا، انہوں نے غریب نوازوں نے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں، ان کی نسلیں مسلمان پر۔ اور آج ہم پتہ نہیں ہندو نسل سے ہم سارے تو نہیں سعودی عرب سے آ گئے، سارے خانہ کعبہ سے چل کے آئے، خدا نے خاصا کچھ برہمن ہو گئے، کچھ شودر ہوں گے، کچھ کدھر ہوں گے، کچھ کدھر ہوں گے، سارے مطلب غزنوی سارے ملے ملائے ہیں نا، کوئی راستے کے لوگ، کچھ ادھر کے لوگ، بس کلمہ ہوئے نصیب ہو گئے۔